الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مہربانی فرماتے ہوئے ایک اچھا ماحول اور ایک اچھا موقع ہمیں فراہم کیا، جس کے سبب انسان عبادت کر کے اللہ رب العزت کے قریب ہوتا رہا اور گناہوں سے بچتا رہا۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں زندگی میں ایک اور موقع ایسا نصیب فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بڑی نعمتیں کرتے ہیں۔ نعمت ملنے کے بعد انسان کے اوپر وہ نعمت باقی رہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ نعمت مل جائے اور وہ نعمت انسان کے پاس سے ختم ہو جائے تو یاد رکھیے کہ اس نعمت کا حق ادا نہیں کیا۔ حضرت عطا فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب چیز ہمیں بتائے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کی کون سی چیز تھی جو عجیب نہیں تھی؟ حضرت عطا فرماتے ہیں اس کے بعد بی بی عائشہ رونے لگی اور روتے ہوئے فرمایا کہ ایک رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آ کر بستر پر لیٹ گئے اور لیٹنے کے بعد تھوڑی دیر میں فرمایا عائشہ، اس میں تو لکھا ہے نبی نے کہا تھا اے ابو بکر کی بیٹی، اگر تمہاری طرف سے اجازت ہو تو میں کچھ نماز پڑھ لوں؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا بالکل پڑھ لیں، میری طرف سے اجازت ہے۔ ابھی اتفاقی میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، وہ بھی عرض کیے دیتا ہوں، باقی بات انشاءاللہ پھر سناتے ہیں۔ ہمیں بھی بڑا شوق، ذوق، جذبہ ایک دم پیدا ہو جاتا ہے پانی کے بلبلے کی طرح، اور پھر ہوا کا جھونکا آتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں کسی کی کوئی حق کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ ادھر نبی ہے، پتہ تھا اس بیوی کا حق ہے جس کے پاس میں نے رات گزارنی ہے، پوچھ رہے ہیں کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں نماز پڑھ لوں؟ میرا اشارہ میرے خیال سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، یا مزید تفصیل کروں تو شاید میرے الفاظ برے لگیں گے۔ اکثر جو مجھ سے لوگ شکایت کرتے ہیں آپ بڑی کڑوی کڑوی باتیں کرتے ہیں، اسی لیے میرے اشارے میں سمجھا دیا، جان بوجھ کے نہیں کھول رہا۔ ہم اپنے آپ کو بہت بڑے دیندار سمجھتے ہیں، نبی سے بڑھ کے دیندار ہو سکتے ہیں؟ ہم کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ ہم سر کے بل چلنے لگ جائیں، ٹانگیں اوپر کر لیں، پتھر اور پتے کھانے لگ جائیں، پھر بھی اونچے نہیں جا سکتے۔ اس بات نے ہمیں بہت بڑا سبق دیا ہے۔
ہم ایسے منٹوں سیکنڈوں میں لوگوں کے حقوق مارنا شروع کر دیتے. کس آڑ میں؟ دین کی آڑ میں، عبادت کی آڑ میں. ہے مسلمان بڑے سمجھدار، ہم سے بڑا دنیا میں کوئی جو ہے سمجھدار نہیں. بہرحال عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. ہمارے یہاں خواتین سے ہر اس چیز میں مشورہ کیا جاتا ہے جس کا خاتون اہل نہیں ہوتی. اس میں خاتون سے مشورہ نہیں کرنا، اللہ نے اس میں مرد کو ذمہ داری دی ہے. اور ہر اس چیز کے اندر اس کے حق کو مارا جاتا ہے جہاں اس کا حق اس کو دینا ہے. الٹا کام کرتے، الٹا. جہاں پاور مرد کی ہے وہاں مردوں کے سامنے کہتا ہے میں گھر والوں سے مشورہ کر کے آ جاؤں. شریعت نے تجھے وہاں مشورے کا حکم نہیں دیا. یہ پاور تیرے پاس ہے، یہ پاور تو نے استعمال کرنی ہے. ہم دین کو غلط سمجھتے ہیں اور اپنے اوپر استعمال بھی غلط کرتے ہیں، ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ناجائز. اور جہاں اس کا حق ہے آنکھیں بند کر لیں گے، کرتے جائیں گے. غلط کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں کچھ پتہ نہیں ہے. بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، آپ اس کے پاس تشریف لے گئے. آپ نے تھوڑے سے پانی سے وضو فرمایا اور وضو فرمانے کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. آپ بہت دیر تک روتے رہے. پھر آپ نے رکوع فرمایا، آپ رکوع میں بھی روتے رہے. آپ نے سجدہ فرمایا، آپ سجدے میں بھی روتے رہے. کافی دیر تک آپ نے نماز پڑھی. نماز پڑھ کر جب فارغ ہوئے تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، اب یہ اتنی مشقت اور تکلیف یہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس رب نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو اس کی نعمتوں کا حق بھی تو ہے کہ میں اس کا شکر ادا کروں. ہم نے کی، اب ہم بھول رہے ہیں. کس خوش فہمی میں کہ بڑی راتیں بھی ہم نے عبادت کر لی، اس میں دعائیں بھی کر لی، روزے بھی رکھ لیے، تراویح بھی پڑھ لی، یہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا. 11 مہینے کی چھٹی، کہانی ختم. وہاں ایسا حال نہیں تھا. وہاں جتنی نعمتیں بڑھتی تھیں اتنا ہی پروردگار کا شکر بڑھتا تھا، اور نعمتوں میں جو ہے اضافے کے لیے خوب اللہ کی عبادت کی جاتی تھی. پھر فرمایا عائشہ اللہ نے آج میرے اوپر ایک آیت اتاری ہے، سورہ آل عمران پارے 4 کے اندر ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یہ آسمان، یہ زمین، یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. وہ عقل مند کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، پہلو کے بل لیٹے ہوں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. بھولتے نہیں اللہ کو، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی یاد میں لگ جاتے ہیں. اس سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ 1 مہینے کی محنت کے بعد اللہ کو بھولنا نہیں. ایسے ہی اللہ کو یاد کرنا ہے جیسے 1 مہینے ہم نے خوب محنت کی، اپنے جذبات پہ کنٹرول کیا، الحمدللہ گناہوں سے بھی بچنے کی کوشش کی، نیک کام کی. ایسے اب 11 مہینے بھی کرنا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا
قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی لوگوں میں اعلان کریں گے کہ اللہ کی حمد بیان کرنے والے کھڑے ہو جائیں. ایک جماعت کھڑی ہوگی، ان کے لیے ایک جھنڈا گاڑا جائے گا. وہ جھنڈے کے پاس آئیں گے، انہیں کہا جائے گا کہ چلو جھنڈا لو اور جنت میں داخل ہو جاؤ. پھر اللہ کے نبی نے صحابہ سے خود فرمایا، جانتے ہو یہ حمد کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ نے فرمایا رسول اللہ ہم نہیں جانتے، آپ ہی بتا دیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمد کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں. ایک ہماری حمد ہے کہ ہم سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے ہیں. ایک وہ حمد ہے دل میں سب سے پہلے پیدا ہوتی ہے کہ میں نے یہ نیک کام کرنا ہے، دل اس کو ابھارتا ہے. پھر زبان پر آ جائے تو زبان سے اللہ کا ورد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے. پھر اپنے جسم کے جتنے اعضاء ہیں ان اعضاء کو اللہ کی عبادت پہ لگا دیتا ہے. یہ ہے اس کا شکر. بھولتے نہیں ہیں، یاد رکھتے ہیں. اور جب یاد نہیں رکھتے تو پھر اللہ نعمت کو چھین لیتا ہے. اور جب نعمت کو چھینتا ہے تو ایسے نکلتی ہے کہ پھر اسلام بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے. عبادت تو دور کی بات ہے. عبادت کا مطلب ایک آدمی ماشاءاللہ اس مہینے میں نمازی بن گیا، ذکر کرنے والا بن گیا، تلاوت کرنے والا بن گیا، پھر دنیا کی زندگی میں ایسا رچ بس گیا کہ نمازیں چھوٹ گئیں، ذکر چھوٹا، تلاوت چھوٹی. لیکن ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ اسلام بھی چلا جاتا ہے. یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا. پتہ اس لیے نہیں چلتا کہ گناہوں کی نحوست اتنی بھاری ہو چکی ہوتی ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے اندر سے نکلتا ہوا اسلام ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے شام کا ایک بہت بڑا رئیس تھا، یوں کہو بادشاہ تھا، جبل ابن ایہم مسلمان ہو گیا. اسلام کی دولت اللہ تعالیٰ نے اسے دے دی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. ایک موقع پر بیت اللہ کا طواف کر رہا. جبل ابن ایہم غسانی یہ بیت اللہ کا طواف کر رہا. لمبا سا چوغا اس نے پہنا ہوا تھا. جو لوگ گئے انہیں پتہ ہے بارش ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے ٹکراتے بھی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. چلتے چلتے اس کے چوغے کے اوپر جو ہے کسی کا پاؤں آ گیا. ظاہر بات ہے کبھی بیٹھے ہوں، کچھ کے ساتھ ہوں، قمیص شلوار اٹک جاتی، انسان کو عجیب سا لگتا ہے، گر بھی جاتا ہے کبھی. جبل ابن ایہم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. وہ مڑا اور جس کا پاؤں اس کے چوغے کے اوپر آیا تھا اسے اس نے زوردار قسم کا تھپڑ رسید کیا. سامنے سے اس نے بھی جبل ابن ایہم کو تھپڑ مارا. اب اسے مجمع کے سامنے رسوائی ہوتی نظر آئی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا اور اپنا قصہ سنایا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے اور ریئیکشن کیا ہوا کہ مجھے بھی تھپڑ پڑا جیسے میں نے مارا تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہوا تیرے ساتھ. تو نے ہاتھ اٹھایا تیرے اوپر بھی ہاتھ اٹھایا گیا. تو نے ہاتھ اٹھایا تیرے اوپر بھی ہاتھ اٹھایا گیا. بالکل ٹھیک ہوا تیرے ساتھ. کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا اسلام برابری سکھاتا ہے، مساوات کا درس دیتا ہے. تو نے ہاتھ اٹھایا اس نے بھی تجھے مارا، اب روتا کیوں ہے؟ اور بات حقیقت میں سوچنے کی ہے کہ اگر اس کے کپڑے پر اس کا پاؤں آیا ہوگا تو جان بوجھ کے تو کوئی بھی نہیں لیتا. یعنی اتنی بھی برداشت نہیں ہے.
اور ایسی صفات آج ہمارے اندر بھی ہوتی ہے. تھوڑے سے کپڑے میں بڑی سی گاڑی سے اتر جاؤں، چاہے وہ میں کرائے کی لایا ہوں لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو یہ کرائے کی رینٹ کی گاڑی ہے، لیکن لوگوں کے سامنے تو بڑی بڑی وہ ہے نا، تو میرے کالر جو ہے وہ بہت اونچے ہو جاتے ہیں. تھوڑی سی لائن آگے پیچھے ہو جائے، میں لائن سے آگے جب مجھے کوئی پیچھے کر دے میری بھی ہٹ جاتی ہے. یہ جہالت کی چیزیں ہیں. ہم خوش ہوتے ہیں، پروٹوکول چاہیے. آج کس چیز کا پروٹوکول؟ تو ہے کیا؟ گندے قطرے سے پیدا شدہ انسان ہے، پروٹوکول کس چیز کا مانگتا ہے؟ کس چیز کا مانگتا ہے؟ جبل ابن اہم کہنے لگا کہ اگر میری بادشاہت ہوتی اور اس طرح میری گستاخی کی جاتی تو میں قتل کر دیتا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ نے فرمایا کہ یہی تو جہالت کی چیز تھی کہ اپنی بادشاہت میں تم لوگ اپنی بے عزتی کو برداشت نہیں کرتے تھے اور معمولی معمولی باتوں پہ لوگوں کی جانوں کو لے لیتے تھے. یہی تو تمہاری جہالت ہے. اسی جہالت سے تو اللہ نے تم کو نکال کے اسلام میں داخل کیا ہے. اسلام بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اور میں قدر کی ایک چھوٹی سی چیز بتا دوں، انشاءاللہ اسلام کی قدر بڑھتی رہے گی. جب اذان ہوتی ہے نا، اذان، اپنے سارے کام کاج چھوڑ دیں، اسے غور سے سنیں اور اس کا جواب دیں. اللہ کی قسم، اللہ کے ان بولوں کے اندر اتنی برکت ہے کہ اسلام ہمارے دلوں میں مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. اذان، اپنا کام کاج چھوڑ دیں، اس کو سنیں، اس کا جواب دیں. اس میں اللہ نے بڑی برکتیں رکھی، بڑی برکتیں رکھی اللہ نے. آج اس کی قدر ہمارے دل سے نکل گئی، اب ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی. بہرحال اب جبل ابن اہم کو غصہ آیا، چنانچہ یہ گیا اور قسطنطنیہ چلا گیا. وہاں جا کر اس نے اسلام کو چھوڑ دیا. اب مجھے ایسا اسلام نہیں چاہیے جہاں میری عزت نہ ہو. قصہ مختصر، اتفاق سے ایک صحابی مدینہ سے قسطنطنیہ پہنچے ایک عرصے کے بعد. تو جبل ابن اہم سے ملاقات ہوئی تو جبل ابن اہم رونے لگا. صحابی پوچھنے لگے کیوں روتے ہو؟ کہا اللہ نے مجھے اسلام دیا تھا، اسلام کی دولت جو ہے اس سے مجھے نوازا تھا، مگر میں نے اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا، میں مرتد ہو گیا. میرا دل کرتا ہے کہ میں دوبارہ اسلام میں داخل ہو جاؤں. تو صحابی نے کہا ہو جاؤ. کہنے لگے ایک شرط ہے میری. کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی سے میرا رشتہ کر دیں، میں اسلام میں داخل ہو جاؤں. صحابی نے کہا یہ فیصلہ تو میرے ہاتھ میں نہیں، یہ تو وہی کریں گے جو اس بیٹی کے باپ ہیں. مدینہ آئے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جبل ابن اہم کی شرط رکھی. کہا اس طرح کا معاملہ ہے. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ارے تجھے اس میں بھی سوچنے کی ضرورت تھی، تو مجھ سے پوچھے بغیر میری بیٹی کا اس سے رشتہ کر دیتا. میری بیٹی کو اسلام سے زیادہ اچھی تو نہیں تھی، ایک آدمی مسلمان تو ہو جاتا. کیسی قربانی تھی لوگوں کی، کیسی قربانی تھی. کہا اس میں میرے سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی، تو میری بچی کا رشتہ اس سے کر دیتا، کم از کم ایک آدمی کا اسلام تو آ جاتا، وہ مسلمان تو ہو جاتا. اب یہ دوبارہ قسطنطنیہ کو دوڑے. آگے تاریخ میں عجیب بات لکھی ہے، یہ قسطنطنیہ میں داخل ہو رہے تھے، ادھر جبل ابن اہم کا جنازہ نکل رہا تھا اور وہ اسی اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو کر ہی دنیا سے چلا گیا. اللہ تعالیٰ یہ جو نعمتیں دیتے ہیں، ان نعمتوں کی قدر ہمارے پاس ہو. اور نعمتوں کی سب سے بڑی قدر یہ ہے کہ ہم ان کاموں میں لگے رہیں جن کاموں کو ہم نے ایک وقت بڑے اہتمام سے کیا ہے. اب ہوا کیا،
اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہمیں موقع بھی دیا عبادت کا، ہم نے عبادت بھی کی، اور عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ چونکہ اس مہینے میں اپنی رحمتیں برکتیں خوب برساتے ہیں، ہم نے کمائی بھی کی، ہمیں پیسہ بھی ملا، دین بھی اللہ نے دیا، دنیا بھی اللہ نے دی۔ ہوتا کیا ہے، جب کمائی تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے، دنیا تھوڑی زیادہ آ جاتی ہے، تو پھر انسان میں مستی پیدا ہوتی ہے، اور یہ مستی پھر انسان کو عبادت سے دور کر دیتی ہے۔ کچھ سست اور غافل بن جاتے ہیں، سوئے پڑے، اور کچھ مستی میں آ جاتے ہیں کہ مستی میں خر مستی میں آ جاتے ہیں، پھر سب کچھ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ آدمی کم از کم اپنے اندر اتنا تو جذبہ پیدا کرے، اتنا جذبہ پیدا کرے کہ میرے مولا تو نے اتنی نعمتیں دی ہیں، میں شکر ادا نہیں کر سکتا، اتنی نعمتیں دی ہیں میں شکر ادا نہیں کر سکتا، اتنی نعمتیں دی ہیں میں شکر ادا نہیں کر سکتا۔ ہمارے اندر یہ جذبہ بھی پیدا نہیں ہوتا، ہم اپنی محنت کے اوپر آ جاتے ہیں، یہی سوچ ہمارے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے، یہ ہماری محنت کچھ نہیں ہے ہماری۔ یہ جذبہ پیدا ہو جانا کہ یہ سب اللہ کی نعمتیں اللہ ہی نے دی ہیں، اللہ کی مہربانی ہے، تو انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بن جاتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار سے ایک دن فرمایا کہ اے اللہ، آپ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ نبی اللہ سے سوال کر رہے، اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا، موسیٰ میری نعمتوں کی شکر کی بات کرتے ہو تو ادا نہیں کر سکتے، میری نعمتوں کی شکر کی بات کرتے ہو تو ادا نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ جب تمہارے دل کے اندر پیدا ہو گیا کہ پروردگار میں نے جو کچھ کیا ہے تیری نعمتوں کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا، سمجھو تم نے شکر ادا کر لیا۔ مسند بزار کے اندر ایک روایت لکھی ہے، قیامت کے دن انسان کو اللہ کے حضور حساب و کتاب کے لیے لایا جائے گا۔ عام طور پہ جب ہم حساب و کتاب کی بات سنتے ہیں تو اکثر روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ ایک دفتر اس کا لے کے آئیں گے جس میں اس کی نیکیاں ہوں گی، ایک دفتر لے کے آئیں گے جس کے اندر اس کے گناہ ہوں گے۔ اس روایت کے اندر لکھا ہے کہ انسان 3 دفتروں کے ساتھ لایا جائے گا۔ ایک دفتر وہ ہوگا جس میں اس کی نیکیاں ہوں گی، دوسرا دفتر وہ ہوگا جس کے اندر اس کے گناہ ہوں گے، اور تیسرا دفتر یعنی رجسٹر وہ ہوگا جس میں اللہ نے انسان کو جتنی نعمتیں دی ہیں وہ نعمتیں اس میں لکھی ہوں گی۔ ایک مالک ملازم کو تنخواہ دیتا ہے، الاؤنس دیتا ہے، لکھتا ہے نا، اس سے سائن لیتا ہے، یہ میں نے تیرے کو دیا، یہ میں نے تیرے کو دیا، الاؤنسز دیتا ہے، وہ بھی دیکھتا ہے، لکھتا ہے۔ اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں وہ نعمتیں ان دفتروں میں لکھی ہوں گی۔ 3 دفتر لا کے رکھ دیے جائیں گے، 3۔ سب سے پہلے اس دفتر کو کھولا جائے گا جس میں انسان کو ملنے والی نعمتیں لکھی ہوں گی، اور ان نعمتوں میں جو سب سے چھوٹی نعمت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو بولنے کی صلاحیت اور طاقت دیں گے۔ سب سے چھوٹی نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے دنیا میں، سب سے چھوٹی نعمت، اس کو اللہ تعالیٰ بولنے کی صلاحیت دیں گے۔ اللہ اس سے کہیں گے، اس نعمت سے، کہ اے نعمت جو اس انسان پر دنیا میں ہم نے تجھے بھیجا، اس کے بدلے میں جو کچھ تجھے چاہیے وہ اس کی نیکیوں میں سے تو لے لے۔ اب وہ جو چھوٹی سی نعمت ہے اس کو جب کہا کہ اس کے بدلے میں جو کچھ تجھے چاہیے اس کی نیکیوں میں سے لے لے، وہ نیکیوں کا دفتر ختم ہو جائے گا۔
کچھ بھی اس میں باقی نہیں بچے گا۔ ابھی گناہ تو ویسے کہ ویسے ہی پڑے ہیں، نافرمانیاں تو ویسے کی ویسے پڑی ہیں، اور نعمتوں میں سے ابھی ایک چھوٹی سی نعمت ہے، اس کا حق ابھی پورا نہیں ہو رہا، باقی نعمتیں کدھر جائیں گی؟ باقی نعمتیں کدھر جائیں گی؟ ان کا بھی حق باقی ہے۔ وہ ایک چھوٹی سی نعمت جو ہے انسان کی ساری نیکیاں لے اڑے گی، اور پھر اللہ کے حضور کہے گی کہ پروردگار اب تک میرا حق پورا نہیں ہوا۔ وہ نعمت کیا کہے گی؟ پروردگار اب تک میرا حق پورا نہیں ہوا۔ سوچیے اللہ تعالیٰ دن میں 24 گھنٹے میں کتنی نعمتیں ہم کو دے رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو موقع دے اس موقع کی مناسبت سے جو نیکی ہمیں میسر ہم کرنا شروع کر دیں۔ آج ہمیں مواقع میسر ہوتے ہیں، لیکن غفلت، سستی، کاہلی ایسی ہم پر چھائی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نعمتیں کرنے سے ہم عبادتیں کرنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے محروم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس مواقع ہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آج کل ایک نیا فیشن بھی چل پڑا ہے کہ اچھا خاصا اچھا بھلا نیکیاں کرتا آ رہا تھا، دوستوں کو ساتھیوں کو دیکھ کر کے وہ بھی چھوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ شیطان دماغ میں کیسی ایک بات ڈالتا ہے، یار یہ تو کچھ بھی نہیں کرتا زندگی میں، پھر بھی بڑے مزے کر رہا ہے، چلو میں بھی چھوڑنا شروع کرتا ہوں۔ یہ بھی ایک بڑا چسکا ہے۔ اچھی خاصی ماں باپ کی محنت ہوتی ہے کہ بچپن سے اس کو جو ہے نیکیوں پر لے آتے ہیں۔ جہاں بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، ماں باپ سے علیحدہ ہونا شروع ہوتا ہے، دوستوں یاروں میں ملنا شروع ہوتا ہے، اب ان کا رنگ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف ناقدری ہے۔ اس نعمت کو ہم نے برقرار نہیں رکھا، اور پھر شیطان کی سوچ الگ سے آ جاتی ہے کہ جی یہ بھی تو کچھ بھی نہیں کر رہا، نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ ذکر کر رہا ہے، فلاں فلاں یہ کر رہا وہ کر رہا، اس کو کچھ نہیں ہو رہا، مجھے بھی کچھ نہیں ہو رہا۔ تو اللہ کی ڈھیل جو ہوتی ہے اس سے خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں تو ایسا پکڑتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ ہوا کیا۔ اللہ تعالیٰ جب نعمت دے اس پر بھی شکر ہونا چاہیے، اور خدا کا جب خوف آ جائے تو اس پر بھی شکر ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے جا رہے ہیں، ایک جگہ دیکھا پانی بہہ رہا ہے۔ آپ وہاں گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا پتھر ہے جو کانپ رہا ہے، اور اس کے اندر سے یہ ڈھیروں پانی نکل رہا ہے۔ نبی تو نبی ہوتا ہے۔ آپ نے اس پتھر سے پوچھا کیا بات ہے کہ تیرے اندر اتنا خوف ہے، تو کانپ رہا ہے؟ اس پتھر نے کہا مجھے اللہ کا یہ پیغام پہنچا ہے، وقودہ الناس والحجارہ، پارہ 28 سورہ تحریم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کا ایندھن، جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے، بڑھانے کے لیے جو ایندھن بنائیں گے اس میں پتھر بھی ہوں گے۔ میں بھی پتھر ہوں، ڈر یہ لگ رہا ہے کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤں، اس میں ڈال نہ دیا جاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار عالم اس پتھر کو جہنم سے خلاصی عطا کر دے۔ اللہ کا پیغام آیا کہ ہم نے اسے جہنم سے خلاصی دے دی۔ اللہ کے نبی چلے گئے۔ ایک وقت کے بعد پھر آپ کا گزر اسی راستے سے جب ہوا تو اسی پانی کی جگہ پر آئے۔ اب پھر دیکھتے ہیں کہ وہ پتھر کانپ رہا ہے، ہل رہا ہے، پانی اس سے بڑا نکل رہا، چھوٹا سا پتھر ہے، خوب پانی دے رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، اب تیرے اندر اتنا خوف کیوں ہے؟ اس پتھر نے بڑی عجیب بات کہی، کہنے لگا کہ پہلے اس لیے رو رہا تھا
کہ مجھے ڈر تھا کہ اللہ جہنم میں مجھے پھینک کر جہنم کا ایندھن بنا دیں گے، اور اب جب رو رہا ہوں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی خوشخبری سنا دی کہ تجھے جہنم سے خلاصی دے دی، میں اس اللہ کے شکر میں رو رہا ہوں۔ ہمیں تو نعمتوں کے ملنے کے بعد جو ہے رونا تو دور کی بات ہے، ہماری رونے جیسی صورت بھی نہیں بنتی، ہم اترانا شروع کر دیتے، کپڑوں سے باہر نکلنا شروع کر دیتے۔ ابھی ماشاءاللہ سیزن کمایا، عبادت بھی کی، دنیا بھی اللہ نے دی، خوب سیزن کمایا، اب خر مستیوں میں نہیں آنا کہ یہ اگلا سیزن تو بھی دیر سے شروع ہوگا، چلو یہ مستیاں کر لو، یہ مستیاں کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو۔ ایک عادت جو بنی ہوتی ہے اس عادت کو برقرار رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم عبادتیں کر سکیں گے، ورنہ ہم سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور جب نعمتوں کی ناقدری ہوتی چلی جائے گی تو اللہ تعالی ہم سے پھر یہ چھین لیں گے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر تم ایمان لے آؤ اور شکر ادا کرنے والے بن جاؤ تو ہم تمہیں عذاب نہیں دیں گے۔ ایمان لے آؤ اور شکر ادا کرنے والے بن جاؤ تو ہم تمہیں عذاب نہیں دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان نعمتوں کی قدر کرنے والا بنا دے۔